لنگر ٹوٹے، ایک انگڑائی لے بیمار تو لنگر ٹوٹے، حوصلہ جس کا ہو فولاد وہ کیوں کر ٹوٹے، ظالم و سید سجاد کو تم کیا جانو، یہ وہ شیشہ ہے جو ٹکرائے تو پتھر ٹوٹے، ایک انگڑائی لے۔ فاتحہ۔ آج کیوں قیدی زندان بلا روتے ہیں، آج کیوں قیدی زندان بلا روتے ہیں، کس لیے اہل عزا آج سوا روتے ہیں، ارے کیا ہوا کیوں حرم شاہ خدا روتے ہیں، ارے کس لیے خونگار تسلیم و رضا روتے ہیں، ارے کس لیے خونگار تسلیم و رضا روتے ہیں، آئی کیا تازہ بلاغم کے گرفتاروں پر، ارے کون سا کوہ عالمگیر پڑا بیچاروں پر، کون سا کوہ عالمگیر پڑا بیچاروں پر، ان غریبوں کا مددگار کوئی ہے کہ نہیں، ان غریبوں کا
مددگار کوئی ہے کہ نہیں، شام والوں میں طرفدار کوئی ہے کہ نہیں، مولسو یاور غمخوار کوئی ہے کہ نہیں، ارے واقف حال دل زار کوئی ہے کہ نہیں، واقف حال دل زار کوئی ہے کہ نہیں، جانتا کون ہے کیوں روتے ہیں باہم قیدی، ارے کیا ہوا کرتے ہیں کیوں شیوان و ماتم قیدی، کیا ہوا کرتے ہیں کیوں شیوان و ماتم قیدی، غور سے بین سنے جب تو ہوا یہ معلوم، ارے مر گئی قید ستم میں کوئی بچی معصوم، ہے عزیزوں کے دلوں پر الم و غم کا ہجوم، کہہ رہی ہے بس دندو ہے یہ کوئی مغموم، کہہ رہی ہے بس دندو ہے یہ کوئی مغموم، سہ کے دکھ جانبے فردوس سے دھاری افسوس، ارے خون اب تک ہے تیرے کانوں سے جاری افسوس، خون اب تک تیرے کانوں سے ہے جاری افسوس، سہ کے دکھ مر گئی افسوس یتیم شبیر، ارے باپ کے غم میں جسے رونے نہ دیتے تھے شریر، کفن و دفن کی تدبیر کرے کیسے اسیر، ارے ایک وارث ہے مگر باستائے تو کو زنجیر، ایک وارث ہے مگر باستائے
راستہ توق و زنجیر، زلف سے ہلنے کی طاقت نہیں، تھراتا ہے ارے خاک سے سر جو اٹھاتا ہے تو غش آتا ہے، خاک سے سر جو اٹھاتا ہے تو غش آتا ہے۔ آج کیوں قیدی زندان بلا روتے، ایک میں قرآن ایک میں دامن عطرت بھی ہو، دامن عطرت بھی ہو، ایک میں قرآن ایک میں دامن عطرت بھی ہو، زندگی بخشی ہے اس کی تو کوئی قیمت بھی ہو، تو کوئی قیمت بھی ہو، اور سلسلہ جاری رہے گا حشر تک یوں ہی صدا، حشر تک یوں ہی صدا، سلسلہ جاری رہے گا حشر تک یوں ہی صدا، مدحت شبیر میں عباس کی مدحت بھی ہو، عباس کی مدحت بھی ہو، مدحت شبیر میں عباس کی مدحت بھی ہو، عباس کی مدحت بھی ہو، اور اے عزاداروں کرو تم شاہ کے مقصد کو عام، شاہ کے مقصد کو عام، کہ اے عزاداروں کرو تم شاہ کے مقصد کو عام، مجلس شبیر میں اسلام کی دعوت بھی ہو، اسلام کی دعوت بھی ہو۔ اور یہ کربلا کے حوالے سے ملاحظہ فرمائیں کہ ہر کسوں ناقص کو ہوتا ہی نہیں جانا نصیب، ہوتا نہیں جانا نصیب، ہر کسوں ناقص کو ہوتا ہی نہیں جانا نصیب، زائر کرب و بلا کے واسطے قسمت بھی ہو، واسطے قسمت بھی ہو۔ نعرہ صلوات۔ خدا کے دین کی تقدیر کا حساب لیے، دیکھیں گے، خدا کے دین کی تقدیر کا حساب لیے اٹھے حسین بڑا معتبر جواب لیے،
اور طلب یزید کی مثبت جواب مانگتی تھی، حسین نکلے ہیں امر و نہی کا باب لیے، کہو یزید سے سر کاٹنے کی بات نہ کر، وہ درسگاہ شہادت کا ہے نصاب لیے، کہو یزید سے سر کاٹنے کی بات نہ کر، وہ درسگاہ شہادت کا ہے نصاب لیے۔ اسے تھا سامنا بیعت کے خارزاروں کا، قدم قدم وہ بڑھا صبر کی رکاب لیے، اور زمانے والوں کو دینا ہے درس حریت، دل حسین کی دھڑکن ہے انقلاب لیے، اور علی کے لال نے تعبیر ہی بدل ڈالی، اٹھا تھا معاویہ زادہ تو ایک خواب لیے، علی کے لال نے تعبیر ہی بدل ڈالی، اٹھا تھا معاویہ زادہ جو ایک خواب لیے، اور یزیدیت کو اسے خاک میں ملانا ہے کربلا کی زمین ابن ابو تراب لیے، ہے کربلا کی زمین ابن ابو تراب لیے، اور آتش حسین کی حر کو یہ دے گئی ادراک، آتش حسین کی حر کو یہ دے گئی ادراک، یزیدیت کا ہے صحرا فقط سراب لیے، اور در حسین پہ پہنچا تو مل گئی صحت، پڑا تھا حر بھی طبیعت کہیں خراب لیے، اور پرخچے فکر یزیدی کے اڑ گئے آخر، حسینیت ہے مشن اپنا کامیاب لیے، اور بلند کرتے ہیں شبیر رن میں اصغر کو، ایک آفتاب نمایاں ہے مہتاب لیے، اور دو تین شعر جو مر کے ہو گیا دنیا میں زندہ جاوید، وہی ہے سید الشہداء کا بھی خطاب لیے، جو مر کے ہو گیا دنیا میں زندہ جاوید، وہی ہے سید الشہداء کا بھی خطاب لیے، اور نصیب ہو گئی مجھ کو زیارت شبیر، چلا ہوں نیکیاں بے حد و بے حساب لیے، چلا ہوں نیکیاں بے حد و بے حساب لیے۔ اور دو تین شعر اور کی کہ صبر کا دستور لکھا زینب و سجاد نے، صبر کا دستور لکھا زینب و سجاد نے، جبر سے لڑنا سکھایا زینب و سجاد نے، اور ماتم شبیر کی باطل شکن آواز سے قصر بیعت کو ہلایا زینب و سجاد نے، قصر بیعت کو ہلایا زینب و سجاد نے، ہتھ کڑی بیڑی رسن جلا ظالم تھک گئے، حوصلہ اتنا دکھایا زینب و سجاد نے، اور پائے تخت بربریت لرزہ براندام تھا، جس گھڑی خطبہ سنایا زینب و سجاد نے، اور جو غم سرور میں اشکوں کی لکیریں ہیں روا، ان میں رکھا ہے اجالا زینب و سجاد نے، اور عزم و ہمت صبر و استقبال کے رہوار سے ظلم کا سر روٹ ڈالا زینب و سجاد نے، اور پھر کبھی کرنے نہیں اٹھا کوئی بیعت کی بات، دے دیا ایسا نتیجہ زینب و سجاد نے، جس گھڑی خطبہ سنایا زینب و سجاد نے۔ بابا سے بلند نعرہ صلوات۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطحي الرسول المسدد والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد بالقاسم محمد. وعلى آل
أصحابه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال أبو عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم. من أتانا لم يعدل خصلة من أربع: آية محكمة، قضية عادلة، أخا مستفاد، ومجالسة العلماء. صلوات عام طور پر ان جگہوں پر کہ جہاں عزاداری کا سلسلہ ہے اور مومنین عزائے سید الشہداء میں مشغول ہیں، پورے انہماک کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ، کچھ لوگوں کی جانب سے کبھی کبھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہم فرش عزا پر آتے ہیں تو ہمیں کیا ملتا ہے؟ خود ان کی روح جانتی ہے کہ انہیں کیا ملتا ہے، لیکن کبھی کبھی سوال اس انداز سے ہوتا ہے تو جس انسان کو بہت کچھ ملا ہوا بھی ہے وہ بتا نہیں پاتا. یہ تو ضرور کہتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کیا ملا، جو کچھ ہے فرش عزا سے ہے ہمارا، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ واضح نہیں کر پاتا کہ ہمیں اس فرش عزا سے کیا ملا ہے. خاص طور پر جو آج جو ایک ذہنیت تاجرانہ ہے کہ جہاں پر کچھ دو اور کچھ لو، تو یہاں پر اس طرح کے سوالات اکثر پیش آتے ہیں کہ ہم مجلس حسین میں گئے جاتے ہیں، کیا ملتا ہے؟ کبھی یہ ہے کہ جس مجلس میں ہم شریک ہوئے، جس خطیب کو ہم نے سنا، اس نے کیا دیا، کبھی بات اس کے اوپر ہوتی ہے، اس سے ہمیں کیا ملا، کتنے مطالب اس نے دیے، جو ہمارا وقت اس نے لیا تو کتنا وقت ہمارا ضائع ہوا اور کتنا ہمیں فائدہ ہوا. کبھی یہ ہے کہ ثواب ہمیں ملا، اور کبھی یہ ہے کہ معرفت میں اضافہ ہوا. جس کی مجلس ہے، جس کی فرش عزا ہے، اس سے بہتر کون ہوگا کہ جو بتائے کہ تم اگر آؤ گے تو ہم تمہیں کیا دیں گے. امام حسین علیہ السلام خود بیان کر رہے ہیں کہ اگر تم اس فرش عزا پر آتے ہو تو ہم تمہیں کیا دیتے ہیں. جو معرفت ہے، جو معنویت ہے، جو روحانیت ہے، جو ایمان کی تازگی ہے، جو ایمان کی حرارت ہے، وہ سب اپنی جگہ، لیکن وہ چیزیں جنہیں آپ اور ہم بیان کر سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں یہ چیزیں مولا نے خود بیان کی ہیں کہ مل رہی ہیں، انہیں مولا نے جو ظاہری چیزیں ہیں، ملموس چیزیں ہیں، ان میں سے کچھ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو بھی ہمارے پاس آتا ہے، چاہے وہ فرش عزا پر آئے یا زیارت کے لیے آئے یا ہم سے متوسل ہو، ہم سے اپنے رابطے کو جوڑے، من اتانا، جو بھی ہمارے پاس آئے، جو ہمارے پاس آتا ہے، تو جو ہمارے پاس آتا ہے کا ایک مصداق فرش عزا ہے. لہٰذا ہم اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں کہ ہمیں فرش عزا سے کیا ملتا ہے. آج کل یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ فرش عزا سے ہمیں کیا ملتا ہے. تو ایک خالص جو افراد ہیں جن کے وجود کے اندر خلوص اور جن کے اندر جذبہ پایا جاتا ہے، انہیں تو پتہ ہے ان ساری چیزوں کے اوپر توجہ نہیں دینی ہے، لیکن بسا اوقات یہ انحرافی فکر مشکل ایجاد کرتی ہے کہ جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ فرش عزا پر تو وہی سب چیزیں ہیں، وہی سب پرانی باتیں ہیں، سنتے چلے آ رہے ہیں، کیا جانا. اس سے بہتر یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کر لیا جائے، کسی ایک بڑے اسکالر کی کتاب کو پڑھ لیا جائے، ایک دانشور کی کسی کانفرنس میں شرکت کر لی جائے. اس طرح کے مسائل، یہ سب انحرافات ہیں. تو یہ جو باتیں آتی ہیں تو ان کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ کسی دانشور کی کتاب کا مطالعہ کریں گے، اگر آپ کسی کانفرنس میں جو کسی کربلا کے مثال کے طور پر کسی ایک باب کے اوپر ہے، کسی ایک خاص موضوع کے اوپر ہے، حسین شناسی کے اوپر ہے، مثال کے طور پر امام حسین علیہ السلام کے جو جلوے ہیں کربلا میں، ان میں سے کسی ایک صبر کے اوپر ہے، مثال کے طور پر شجاعت کے سلسلے سے ہے، تو آپ کو اس موضوع کے اوپر کچھ معلومات ملیں گی.
لیکن فرش عزا کے اوپر جو کچھ مل رہا ہے وہ پھر نہیں ملے گا. توجہ کیجیے گا. اس لیے فرش عزا کی اپنی منزل ہے. امام علیہ السلام یہاں پر فرماتے ہیں من اتانا لم یعدم خصلتا من اربع، 4 خصلتوں میں سے کوئی ایک چیز فرش عزا پر اگر کوئی آتا ہے تو لے کے اٹھتا ہے. یہ مطلق ہے، جو بھی ہمارے پاس آتا ہے. فرش عزا یہاں پر منحصر نہیں ہے، لیکن یہاں پر بیان کیا جا سکتا ہے. ان میں سے ایک چیز، کیونکہ سوال کا جواب دینا ہے لہٰذا میں فرش عزا کہہ رہا ہوں. آپ مطلق طور پر اسے لیں، کہیں پر بھی جہاں پر بھی انسان امام حسین علیہ السلام سے جڑ رہا ہے، چاہے وہ زیارت کے لیے جائے، چاہے وہ توسل کرے، چاہے وہ امام حسین علیہ السلام کے مقصد کے اوپر غور کرے، ان سے اپنے ارتباط کو جوڑے، تو اس میں سے ایک فرش عزا ہے. جو بھی فرش عزا پر آتا ہے، من آتانا، جو بھی ہمارے پاس آتا ہے، 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز وہ لے کے اٹھتا ہے. پہلی چیز آیتن محکمہ، کہ جسے علماء نے ترجمہ کیا ہے کہ مستحکم عقیدہ. تو فرش عزا پر جو آتا ہے وہ عقیدہ مستحکم لے کے اٹھتا ہے، پہلی منزل. دوسری آیتن محکمہ، اس کے بعد دوسری چیز قضیتن عادلہ، جو فرش عزا پر آتا ہے وہ منصفانہ مزاج لے کے اٹھتا ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے منصفانہ مزاج لے کے اٹھنا. منصفانہ مزاج وہ چیز ہے جو مطلوب پروردگار ہے، جس لیے انبیاء کو بھیجا گیا. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. انبیاء کا سلسلہ سارا کے سارا اس لیے قائم ہوا تاکہ لوگ منصف ہو سکیں، تاکہ لیقوم الناس بالقسط. علامہ طباطبائی نے جو ترجمہ کیا ہے، جو اس کی وضاحت کی ہے، وہ کیا ہے کہ لوگ انصاف کی راہ میں، عدالت کی راہ میں اٹھیں. لیقوم الناس بالقسط، لوگ اٹھیں. تو یہ جو فرش عزا ہے اسی انبیاء کے مقصد کی تکمیل کا دوسرا نام ہے کہ یہاں پر جو آتا ہے اس کا مزاج منصفانہ ہوتا ہے. اسی فرش عزا پر جو آتا ہے. تو من آتانا لم یعدم خصلتا من اربع، پہلی چیز آیت محکمہ، ایک مستحکم عقیدہ، دوسری چیز منصفانہ مزاج، تیسری چیز اخن مستفاد، ایک اسے بہترین بھائی ملتا ہے تو قابل اعتبار ہوتا ہے، جس سے وہ استفادہ کر سکتا ہے، جو اس کے دنیا کے مسائل میں، مشکلات میں اس کا ساتھی ہوتا ہے. یعنی ایک بہترین دوست فرش عزا سے ملتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ آج کل کا جو دور چل رہا ہے، جو زمانہ چل رہا ہے، اس میں کتنی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کہتا ہے کہ ہمارے بزنس میں جو ہم نے اپنے دوست کے ساتھ شروع کیا تھا، اس نے ہمارے پشت پر مثلا خنجر مار دیا. دوستی تو بہت پرانی تھی، بچپن سے دوستی تھی، لیکن ہمیں احساس نہیں تھا کہ بڑھاپے میں آ کے اتنا بڑا دھوکہ دے دے گا. تو سارے مراحل کہاں کے ہیں کہ دوست کو آپ نے کہاں سے لیا ہے. اس دوست کو آپ نے یونیورسٹی سے لیا ہے، کبھی اس دوست کو آپ نے مارکیٹ سے لیا ہے، بازار سے لیا ہے، پارک سے لیا ہے، شاپنگ مال سے لیا ہے. تو جہاں سے آپ اپنے دوست کو لے رہے ہیں اس کی فکر ویسی ہی ہوگی. لیکن جو دوست فرش عزا سے لیا جائے گا اس کے وجود کے اندر حبیب ابن مظاہر کا جذبہ ہوگا، وہ مر جائے گا، دغا نہیں دے سکتا. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. اس کے بعد چوتھی چیز مجالست العلماء، علماء کی مجالست، یہ فرش عزا سے ملتی ہے. آپ دیکھیں کہ علماء کی مجالست کے سلسلے سے کتنا تاکید کی گئی ہے کہ اگر آپ کسی شہر میں جا رہے ہیں تو شہر میں جب جائیں تو جہاں دوسرے لوگوں سے ملے، علماء سے ضرور ملے. بلکہ کہا گیا پہلے علماء سے ملے، کیونکہ علماء کی مجالست کی بنیاد کے اوپر انسان کے وجود کے اندر اگر دل مردہ ہو رہا ہے، مردگی چھا رہی ہے، تو دوبارہ اس میں حیات تازہ دوڑتی ہے. اور یہ فرش عزا سے ملتا ہے مجالست العلماء، کہ انسان فرش عزا پر آتا ہے تو اس کے وجود کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک نرمی آتی ہے. اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ فرش عزا پر علماء ہوتے ہیں، ان سے ربط بڑھتا ہے، گفتگو ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ انسان کا پھر اس بنیاد کے اوپر رابطہ خدا سے بہتر ہوتا ہے. اب یہاں پر ایک مرحلہ ہے کہ مجالست العلماء، علماء کی مجالست. جہاں پر علماء کی مجالست کہا گیا کہ فرش عزا کا ایک نتیجہ ہے، وہیں پر روایت کہتی ہے کہ لا تجلسوا مع كل عالم الا عالما يدعوكم من الخمس الى الخمس. مجالست علماء یہ فرش عزا کا ایک نتیجہ ہے. لیکن دوسری روایت کہتی ہے کہ ہر ایک عالم کے ساتھ مجالست مت کرو، ہر ایک عالم کے ساتھ مجالست مت کرو، مگر یہ کہ اس عالم کے ساتھ حشر و نشر رکھو، اس عالم کے ساتھ اٹھو بیٹھو، اس عالم کے ساتھ نشست و برخاست رکھو جو 5 چیزوں سے 5 چیزوں کی طرف تمہیں بلائے. 5 چیزوں سے 5 چیزوں کی طرف. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ من الشک الی الیقین.
پہلی منزل اس عالم کے ساتھ حشر و نشر رکھنا جو شک سے یقین کی طرف لے کے جائے. پھر روایت کہتی ہے من العداوت الی النصیحہ، یا دوسری روایت میں من الغش الی النصیحہ، جو ملاوٹ سے تمہیں نصیحت کی طرف لے کے آئے، جو دشمنی سے تمہیں نصیحت کی طرف لے کے جائے. پھر روایت کہتی ہے من الکبر الی التواضع، تیسری چیز جو تکبر سے، جو انا سے، جو نخوت سے تمہیں تواضع کی طرف لے کے جائے. من الریاء الی الاخلاص، جو ریاکاری سے خلوص کی طرف لے کے جائے. اور پانچویں چیز من الرغبت الی الرہبہ، جو دنیا کی طرف رغبت سے تمہیں لے کے جائے دنیا سے دوری کی طرف. تو جو 5 چیزیں ہیں ان میں سے ایک چیز کی طرف میں تھوڑی سی آپ کی توجہ کو مبذول کرانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آج کل کا یہ مسئلہ ہے کہ کس عالم کے ساتھ اٹھا جائے، کس عالم کے ساتھ بیٹھا جائے. یہ چاروں چیزیں جو بات کی ہیں وہ اس پر آپ خود غور کیجئے گا. جو ایک منزل ہے کہ ایک عالم کی شان یہ ہے کہ جس کے ساتھ مجالست کے لیے دعوت دی گئی ہے کون ہو کہ جو من الشک الی الیقین، شک سے یقین کی طرف لے کے جائے. اب اگر کوئی ایسا عالم ہے جو عالم تو بہت بڑا ہے، سر پہ عمامہ تو بہت بڑا ہے، اس کے ساتھ ٹائٹل تو بہت بڑا لگا ہوا ہے، لیکن وہ باتیں ایسی کرتا ہے، اس کے تجزیے ایسے ہوتے ہیں، اس کی گفتگو ایسی ہوتی ہے کہ بدیہیات کو وہ شکوک میں تبدیل کر دیتا ہے، جو یقینیات ہیں ان کو متزلزل کر دیتا ہے. تو جہاں پر فرش ازا جو منزل ہے، جو نتیجہ ہے فرش ادا کا آیتن محکمہ، یہاں پر عقیدہ مستحکم ہوتا ہے. جو عقیدوں کی کھڑی ہوئی عمارت کو ہلا دے، اس کا مطلب یہ ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. من الشک الی الیقین، جو شک سے یقین کی طرف لے کے جائے. نہ یہ کہ پوری سوسائٹی کو پھر شک میں مبتلا کر دے، ہر چیز کو انسان کنفیوژن کی نظر سے دیکھے کہ ہر چیز کے بارے میں، کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی اسے یقین نہ ہو. جو بڑی بڑی شخصیتیں ہیں، جن بڑی بڑی شخصیتوں کے بارے میں، تاریخ کی بڑی شخصیتیں جن کا تعلق ہمارے عقائد سے نہیں ہے، کلام سے نہیں، ایک تاریخی حیثیت ہے، لیکن تاریخ میں انہوں نے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں. مثلا قاتلان امام حسین علیہ السلام سے قصاص لیا ہے. ایسی شخصیت کے جس کے بارے میں آیت اللہ خوئی، ایسی شخصیت جس کے بارے میں علامہ مجلسی، ایسی شخصیت جس کے بارے میں آیت اللہ زنجانی جیسی شخصیتیں، بزرگ شخصیتیں جو فقیہانہ نگاہ رکھتی ہیں، جو ایک تتبع ان کے وجود کے اندر پایا جاتا ہے، وہ اگر احتیاط سے کام لیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا علم جو ہے، جس کا اتنا ہم نے احاطہ کیا ہوا ہے، ہم رجال شناس ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے بنی امیہ نے کس طرح سے احادیث کو گڑھا ہے، بنی عباس کے دور میں کس طرح سے دشمنی کی گئی ہے، کس طرح سے ان شخصیتوں کو کہ جنہوں نے اسلام کے لیے، دین کے لیے، مکتب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے کچھ کیا ہے، کس طرح سے ان شخصیتوں کی مجروح، ان شخصیتوں کو مجروح کیا گیا ہے، شخصیت کشی کی گئی ہے، ان کے اوپر کس طرح سے طعن و تشنیع ہے. تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر جب وہ آتے ہیں اور اپنا جب نظریہ دیتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ان کے بارے میں دونوں طرح کی باتیں ہیں، لیکن ہم یہاں پر خاموش رہتے ہیں. ہم ان کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ ان کا شمار انہی لوگوں میں ہو کہ جو راہ حسین پر چلے، اور انہی افراد کے ساتھ ہو کہ جنہوں نے حسین کا ساتھ دیا. جب یہ شخصیتیں، ان معتبر شخصیتوں کے بارے میں جن کی نگاہ ظاہر ہے کہ اتنی گہری نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ جس طرح سے امام معصوم ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر اشتباہات ہوں، پائے جاتے ہوں، ممکن ہے یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن انہوں نے ایک فیصلہ کن معرکہ سر کیا ہے. تو یہ جو بزرگ شخصیتیں ہیں ان کے بارے میں محتاط ہیں. کیوں محتاط ہیں؟ اس لیے کہ قوم کو، اس لیے کہ یہ آنے والی نئی نسل کو یہ کنفیوز نہیں کرنا چاہتی، لہٰذا یہ احتیاط سے کام لیتی ہیں. اس لیے کہ ان کے پیش نظر حدیث ہے، عالم وہ ہے کہ جو شک سے یقین کی طرف لے کے جائے. ہم اگر ان لوگوں کے سامنے کہ جن کے بارے میں ایسی شخصیتوں کا ایک اعتبار بن چکا ہے، دوبارہ سے ان روایات کو لے کے آئیں گے جو ممکن ہے کہیں پر صحیح ہو، کسی زاویے سے، کسی انداز سے ممکن ہے اس کے اندر کوئی اعتبار پایا جاتا ہو، لیکن انہیں ہم اگر بیان کریں گے تو لوگ کنفیوژن کا شکار ہو جائیں گے. ہمارا کام شک سے یقین کی طرف لے کے آنا ہے، یقین سے شک کی طرف لانا نہیں ہے. یہ جا کر یہاں پر احتیاط سے کام لیتی ہیں، احتیاط کا دامن پکڑ کے چلتے ہیں. اور بعض لوگ اتنے بے احتیاط ہیں، اتنا انہیں اپنے علم کے اوپر اعتبار ہو گیا ہے کہ ان شخصیتوں کے بارے میں جو چاہا جس طرح سے چاہا بول دیتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایک کنفیوژن کریٹ ہوتا ہے. اور اسی لیے آپ اس انداز سے دیکھیں کہ امام علیہ السلام نے جہاں پر فرمایا کہ جو بھی اس فرش ازا پر آتا ہے انہیں کچھ چیزیں ملتی ہیں، تو ایک چیز مجالست العلماء ہے، علماء کی ہم نشینی ہے. پھر علماء کی ہم نشینی اس سے کیا حاصل ہوتا ہے
علماء کی ہم نشینی سے اگر ہم کسی عالم کے پاس جاتے ہیں وہ ہمیں شک سے یقین کی طرف لے کے جاتا ہے. اگر ہمارے وجود کے اندر کبر ہے، تکبر پایا جاتا ہے، تکبر سے نکال کے ہمیں متواضع بناتا ہے. ایک عالم کے پاس اگر ہم جاتے ہیں وہ ہمیں ریا سے اخلاص کی طرف لے کے آتا ہے، دنیا پرستی سے ہمیں وہ لے کے آتا ہے ترک دنیا کی طرف، زہد کی طرف. یہ ایک عالم ہے اور یہ ایک عالم کی شان ہے کہ جسے ہم اپنی زندگی میں محسوس کر سکتے ہیں. تو امام علیہ السلام نے جن 4 چیزوں کی طرف اشارہ کیا، ان 4 چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو حقیقی معنی میں اب دیکھیں کہ ایک فرش عزا پر آنے والا جو عزادار ہے وہ صرف عزادار نہیں ہوتا ہے، اسے بہت کچھ مل رہا ہے. فرش عزا پر چونکہ وہ آ رہا ہے تو اس کا عقیدہ مستحکم ہے، آیتاً محکمہ. فرش عزا پر اگر کوئی آ رہا ہے تو اس کے اندر منصفانہ مزاج پایا جاتا ہے، قضیتاً عادلہ. وہ اگر کہیں پر حق اور ناحق کی لڑائی ہے تو کبھی بھی وہ کنفیوز نہیں ہوگا کہ کہاں جائے، اسے پتہ ہوگا حق کہاں پر ہے، وہ حق کا ساتھ دے گا، وہ باطل کے خلاف بولے گا. اس کے وجود کے اندر ایک مزاج ہے، منصفانہ مزاج پایا جائے گا. اور وہ کہیں پر بھی اگر رہے گا تو ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ظلم کرنے والا ہو. یہ عزادار کی خصوصیات ہیں. ان عزادار کی ان خصوصیات کو دیکھتے ہوئے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جتنے بھی عزادار ہیں ان میں سے زیادہ وہ ہیں جو سٹا لگانے والے ہیں، جو نشہ کرنے والے ہیں، ان کو کربلا کا پتہ ہی نہیں ہے، ان کے وجود کے اندر رزم کربلا ہی نہیں ہے، ان کے وجود کے اندر معرکہ کربلا ہی نہیں ہے. حقیقت میں عزادار ہوتا ہی وہ ہے. جو عزادار ہوتا ہے تو عزادار ہونے سے پہلے صاحب کردار ہوتا ہے، خوددار ہوتا ہے، وہ پیغمبر کا ورثےدار ہوتا ہے، پھر وہ جا کے عزادار ہوتا ہے. پہلے صاحب کردار ہوتا ہے، اس کے وجود کے اندر خودداری پائی جاتی ہے، یہ عزادار ہوتا ہے. اور پھر عزادار کوئی معمولی نہیں ہے کہ کسی کو بھی آپ کہہ دیں کہ عزادار نہیں. وہ چونکہ عزادار ہے اور فرش عزا سے نزدیک ہے تو عزاداری کے سارے مراحل سے گزر کے وہ آیا ہے اور عزادار بنا ہے. جو عزاداری کے مراحل ہیں، ایک طولانی گفتگو چھوڑ رہا ہوں کہ 4 مراحل علماء نے بیان کیے ہیں. کہ پہلا مرحلہ عزاداری کا یہ ہے کہ دل میں غم آئے، پہلا مرحلہ، اور اس کا بڑا اجر ہے کہ دل میں غم آئے، آنکھ سے آنسو نکلے. یہ کتنا بڑا آنکھ سے آنسو نکلے. لو انا قطرۃ من دموعہ سقطت فی نار جہنم لاطفأت حرھا. اگر ایک قطرہ آنسو کا آتش جہنم کے اوپر گر جائے تو پوری آگ کو خاموش کر دے، ٹھنڈا کر دے. اور آتش جہنم کی سلسلے جو روایات ہیں کہ کیسی آگ ہوگی، کیا ہوگا، وہ ساری چیزیں آپ کے پیش نظر کس طرح کی کہ ایک اگر اس آگ کا شعلہ دنیا کے اوپر گر جائے تو دنیا کو بھسم کر دے، جلانے کے لیے کافی ہے. اتنی تیز و تند آگ، اور اس کے اوپر اگر ایک قطرہ آنسو کا گر جائے. یہ کامل الزیارات کی روایت ہے کہ جس کے بارے میں بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جو فرش عزا سے جو تبرک ملتا ہے، بہت سارے لوگ تبرک تک انتظار کرتے ہیں، چونکہ ان کے وجود کے اندر اتنا کبر نہیں ہے کہ بھئی ہمیں تبرک نہیں چاہیے، بلکہ وہ انتظار کرتے ہیں تبرک ملے. تو کچھ لوگ جس طرح سے مادی تبرک کا انتظار کرتے ہیں وہ معنوی تبرک بھی لیتے ہیں اور لے کے اٹھتے ہیں. لیکن کچھ لوگ جو معنوی تبرک لے کے نہیں اٹھتے انہی کو سب سے زیادہ اشکال ہوتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک قطرہ پوری جہنم کی آگ کو بجھا دے. لہٰذا علامہ طباطبائی سے کسی نے اشکال کیا کہ آقا کیا یہ ممکن ہے؟ تو علامہ طباطبائی نے بہت خوبصورت جواب دیا. علامہ نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہو سکتا ہے، جواب میں آپ فرماتے ہیں اس لیے ہو سکتا ہے کہ جب ایک انسان توبہ کرتا ہے تو ایک انسان جس نے ساری عمر گناہ کیے، سوال کرتے ہیں سوال کرنے والے سے، تم یہ بتاؤ، جو سوال لے کے گیا تھا کہ آقا کیا یہ روایت صحیح ہے؟ کامل الزیارت کی روایت ہے، لو انا قطرۃ من دموعہ سقطت فی نار جہنم لاطفأت حرھا. تو کیا پوری آگ کو یہ خاموش کر دے گا ایک قطرہ؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو علامہ نے اس کا جواب دیا کہ ایک انسان نے ساری زندگی گناہ کیے، جتنے بھی گناہ ہو سکتے تھے وہ سب اس نے کیے، اور تمام گناہوں کے بعد اس نے سچے دل سے توبہ کی رب کی بارگاہ میں. تم یہ بتاؤ کہ پروردگار سچے دل سے اگر وہ توبہ کر رہا ہے تو قبول کرے گا کہ نہیں؟ اس نے کہا میں کیا کہہ سکتا ہوں، وہ پروردگار ہے، قبول کرنے والا ہے. کہا وہ پروردگار، اس نے خود کہا ہے اگر تم سچے دل سے توبہ کرو گے تو میں قبول کروں گا. جب وہ خود کہہ رہا ہے تو وعدہ خلافی تو نہیں کرے گا، اس کا مطلب قبول کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے ایک توبہ کرنے والا اگر سچے دل سے توبہ کر رہا ہے تو سارے گناہوں کو جو پروردگار معاف کر سکتا ہے، اسی طریقے سے اگر سچے دل سے کوئی امام حسین علیہ السلام کے اوپر گریہ کر رہا ہے تو گریہ نہیں ہے، یہ اشک ندامت ہے جو بہا رہا ہے. ساری جہنم کی آگ کو یہ خاموش کرنے کے لیے کافی ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. تو عزاداری کا یہ پہلا مرحلہ ہے کہ جہاں پر آنکھ سے
آنسو نکلیں یا انسان کے وجود کے اندر غم آئے۔ دوسرا مرحلہ عزاداری کا جو علماء نے بیان کیا، ہر ایک مرحلے کی تفصیل ہے، اس کی طرف میں نہیں جا رہا ہوں، صرف ان مراحل کو پیش کر رہا ہوں۔ دوسرا مرحلہ کہ جہاں پر انسان کے وجود کے اندر جس کو وہ چاہتا ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے، اس محبت کے سلسلے سے اظہار کا جذبہ پایا جائے، یہ دوسرا مرحلہ ہے، مرحلہ عزا۔ آیت اللہ بہجت کے ایک شاگرد ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے عزادار حقیقی یا حقیقی عزادار، اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہے، انہوں نے اس میں ان مراحل کو بھی پیش کیا ہے۔ تو دوسرا مرحلہ کہ جہاں پر ایک جذبے کا اظہار ہے، جہاں پر جذبے کا اظہار ہوتا ہے وہاں پر بھی ایک اعتراض اور وہاں پر بھی اشکال کہ اتنا خرچ کیوں، اتنا زیادہ کیوں، اتنی زیارت کیوں، اتنے سارے مسائل کیوں، جس کا جواب شہید مطہری نے دیا ہے اور بہت خوبصورت جواب دیا ہے کہ جہاں پر کسی نے کہا کہ آقا یہ جو ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں، اگر یہ جو آج کل کے اشکالات ہیں اس کا جواب بہت پہلے دیا جا چکا ہے، یہ آج پھر دوبارہ سے اسی کو چبا کر اسی کو دوسرے انداز سے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو جہاں پر یہ اشکال ہوا تھا ایک زمانے میں، شہید مطہری نے اس کا جواب دیا تھا کہ کیا ضروری ہے کہ ہم زیارت کے لیے جائیں؟ ہاسپٹل بنوائے جا سکتے ہیں، مدرسے بنوائے جا سکتے ہیں، کالجز بنوائے جا سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ تو شہید مطہری نے اس کا کیا جواب بہت خوبصورت دیا تھا کہ یہ انسان جو یہ کہہ رہا ہے کہ عزاداری میں ہم خرچ جو کر رہے ہیں اور جو زیارت کے لیے جا رہے ہیں، زیارت کے لیے نہ جا کے ہاسپٹل بنوائیں، زیارت کے لیے نہ جا کے رفاع عامہ کا کام کریں، زیارت کے لیے نہ جا کے کسی کی شادی کروا دیں، زیارت کے لیے نہ جا کے کسی بچے کی اسکول کی فیس دے دیں، تعلیم و تعلم کا مرحلہ، یہ ساری وہ چیزیں ہیں۔ چونکہ کہنے والا یہ کہتا ہے کہ سب مطلوب امام حسین ہیں، یہ سب چیزیں مطلوب امام حسین، تو یہ ہونا چاہیے، تو یہ بھی مطلوب ہے، وہ بھی مطلوب ہے، تو کیا مشکل ہے کہ ہم یہاں پہ خرچ کیوں نہ کریں؟ تو یہاں پر شہید مطہری نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ سارے لوگ، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، کہ یہ سارے لوگ جو یہ کہتے ہیں، جو اس طرح کی بات کرتے ہیں، تو وہ انسان خاص طور پر جو اس طرح کی فکر رکھ رہا ہے، وہ صرف یہ سوچ رہا ہے کہ ہم جو زیارت پر پیسہ لگا رہے ہیں اس میں بھی ثواب مل رہا ہے، اور ہاسپٹل جو بنوا رہے ہیں اس میں بھی ثواب مل رہا ہے، وہاں پر بھی ثواب ہے، یہاں پر بھی ثواب ہے، ہم جو مدرسہ بنوا رہے ہیں اس پہ بھی ثواب ہے، زیارت پر بھی ثواب ہے، تو ثواب یہاں سے کیوں نہ حاصل کر لیا جائے؟ تو شہید مطہری کرتے ہیں یہاں مرحلہ ثواب کا نہیں ہے، وہاں جو کچھ مل رہا ہے وہ ثواب سے بالا تر ہے۔ پھر اس کی وضاحت شہید مطہری نے اس طرح کی ہے کہ وہاں پر جو جا رہا ہے انسان، وہ صرف ثواب اسے نہیں مل رہا ہے، اسے دو چیزیں ایک ساتھ مل رہی ہیں، ثواب کے ساتھ ساتھ وہ اپنی روح کو زندہ کر کے پلٹ رہا ہے۔ پھر اس کی دلیل شہید مطہری یہ دیتے ہیں کہ وہ لوگ جو زیارتوں پر جاتے ہیں، انہیں آپ دیکھیں جو زیارتوں پر جاتے ہیں اور پھر پلٹتے ہیں، جتنے بھی یہ اسکول ہیں، ان کی تعمیر ہے، جتنے بھی ہاسپٹل ہیں، ان سب کو اگر آپ تلاش کریں گے تو آپ یہ پائیں گے کہ زیادہ تر انہی لوگوں نے بنوائے ہیں جو زیارت کر کے پلٹے ہیں، جو زیارت کر کے پلٹے ہیں۔ تو وہاں پر پھر کہتے ہیں، سوال قائم کرتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جن کے بینک اکاؤنٹ مثال کے طور پر سوئٹزرلینڈ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، یہاں ہیں، وہاں ہیں، فرانس میں ہیں، تو یہ لوگ کیوں نہیں آتے؟ ان کے پاس توفیق کیوں نہیں ہوتی؟ ان کے پاس پیسہ تو ہوتا ہے لیکن وہ جذبہ نہیں آتا جو جذبہ کربلائی ہے، یہ وہاں ہوتا ہے جب انسان کربلا میں جاتا ہے، تپتے ہوئے ریگزاروں کو دیکھتا ہے، امام حسین کی قربانی کو دیکھتا ہے، اب زیارت کرتا ہے، اور زیارت کرتے کرتے اپنے وجود میں ایک عہد کرتا ہے کہ حسین تم نے اپنا سب کچھ راہ دین میں قربان کر دیا، اب جو کچھ میرے پاس ہے تمہاری اس راہ کو زندہ کرنے کے لیے قربان کروں گا جس میں تم نے قربانی دی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ یہ دوسرا مرحلہ، اور تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ انسان اگر واقعی عزادار ہے تو اس کے وجود کے اندر یہ کیفیت آتی ہے کہ دشمنان اہل بیت سے وہ نفرت کا پھر اظہار کرتا ہے، پھر ان خسائل سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے جو خسائل یزیدیوں کے ہاں تھے، جو بنی امیہ کے ہاں تھے، ان خسائل سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ اور جو چوتھا اور آخری مرحلہ ہے وہ مرحلہ یہ ہے عزادار ہونے کا، عزاداری کا، کہ انسان کے اب وجود کے اندر کربلا بن جاتی ہے۔ اب تین مراحل کی جب سیر وہ طے کرتا ہے، چوتھے مرحلے میں آتا ہے، تب اس کے وجود کے اندر کربلا بن جاتی ہے۔ جب اس کے وجود کے اندر کربلا بن جاتی ہے تو وہ کہتا ہے نہ ہم شرق سے ڈرتے ہیں نہ ہم غرب سے ڈرتے ہیں، وہ حسینی مزاج لے کے اٹھتا ہے اور دنیا کے اندر ایک ایسے انقلاب کو رونما کرتا ہے کہ جس کی مثال اور نظیر نہیں ملتی، اس لیے کہ اس کے وجود کے اندر کربلا ہے۔ جب وجود کے اندر کربلا بن جاتی ہے تو انسان اس طرح سے آواز دیتا ہے کہ ہم کسی بھی بڑے
مستکبر سے، کسی بھی سامراج کے اعلی کار سے ڈرنے والے نہیں ہیں، وہ پھر وقت کے یزید کو پہچانتا ہے، اب اس کے وجود کے اندر بصیرت ہوتی ہے۔ یہ 4 مرحلے ہیں عزیزوں۔ آیتن محکمہ، پہلی منزل عقیدہ مستحکم، دوسری چیز قضیتن عادلہ، منصفانہ مزاج، اخن مصطفیٰ، ایک بہترین دوست، ایک بہترین بھائی جو فرش عزا ہمیں دیتی ہے، اور پھر چوتھی چیز مجالست العلماء، یہ فرش عزا ہے جو ہمیں وہ ثمر دیتی ہے کہ جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، جو ظاہری چیزیں ہیں، اور باطنی چیزوں کی تو بات ہی الگ ہے، جو باطن میں حسین انقلاب بپا کرتے ہیں، جو باطن میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے، جو باطن میں انقلاب آتا ہے، وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر جتنا بھی انسان غور کرے گا وہ محسوس کرے گا کہ ہمیں کیا کچھ کربلا سے مل رہا ہے۔ بس عزیزوں، میں نے آپ کی زحمت کو ختم کیا۔ امام حسین علیہ السلام کی عزا، امام حسین علیہ السلام کا یہ غم انسان کے وجود کو متحول کرتا ہے، انسان کے وجود کے اندر انقلاب بپا کرتا ہے، انسان کے وجود کے اندر جرأت اظہار لے کے آتا ہے، انسان کے وجود کے اندر دشمن شناسی کا جذبہ لے کے آتا ہے کہ انسان دشمن کو پہچانتا ہے، اور جتنے بھی مصائب ہوں، جتنے بھی آلام ہوں، جتنی بھی مصیبتیں ہوں، تمام تر مصیبتوں کو انسان تحمل کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آقا کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اپنے امام کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کن کن مشکلات سے ہمارا امام گزرا ہے، اور گزرنے کے بعد، سختیوں سے گزرنے کے بعد، مشکلات سے گزرنے کے بعد اس نے ہمیں کیا میسج دیا ہے، کیا پیغام دیا ہے۔ اور صرف ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی ایک بڑا انسان، کوئی بزرگ انسان جو وابستہ ہے غم حسین سے، اسے کچھ ملتا ہے، اگر اس در پر بچے بھی آتے ہیں تو ان بچوں کو بھی ثبات قدم، استقلال، اور ہم نے یہ دیکھا، کربلا میں دیکھا، اور کربلا کے بعد شام و کوفہ کے بازاروں میں دیکھا کہ کس طرح سے حسین کی ننھی بچی سکینہ کمسن ضرور ہے، جو ننھے ننھے قدم رکھتے ہوئے اس زمین پر چل رہی ہے جہاں پتھر ہیں، پتھریلی زمین، جہاں پر کانٹے ہیں تو کانٹے بھی چبھے ہوں گے سکینہ کے، پتھر بھی چبھے ہوں گے، اور پیر لہو لہان بھی ہوئے ہوں گے، لیکن کسی بھی منزل پر، کسی بھی مقام پر یہ نہیں کہا سکینہ نے کہ اے بھائی سید سجاد، اب میرے لیے یہ مرحلہ بہت سخت ہے۔ اور سید سجاد کے لیے کتنا سخت ہوگا کہ اپنی بہن کو اس عالم میں دیکھ رہے ہیں۔ عزیزوں، میں ایک روایت کے سہارے سے ایک مظلومیت کے اس مرحلے تک لے کے آنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر ہم درک کر سکیں کہ سید سجاد کے لیے کتنا سخت ہے اپنی بہن کو، چھوٹی بہن، ننھی بہن، کہ جسے اس طرح سے اذیتیں دی جا رہی ہیں کہ بابا کے بعد بابا کے سینے پر سونے والی سکینہ کو تماچے مارے جا رہے ہیں۔ تو اس کو سب نے دیکھا ہے، سید سجاد نے کس طرح سے دیکھا اور کس طرح سے تحمل کیا، یہ بہت سخت ہے۔ زینب بنت جہش کے سلسلے سے ملتا ہے کہ جب جنگ احد کے بعد ان کے بھائی، ان کے بابا اور ان کے شوہر مارے گئے، یا بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ ماموں، اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی ہیں تو حضور سرور کائنات نے بتایا کہ تمہارے بھائی راہ خدا میں کام آ گئے، شہید ہو گئے، تمہارے باپ شہید ہو گئے، اور بتایا کہ تمہارے شوہر بھی شہید ہو گئے۔ تو جب بھی رسول نے شہادت کی خبر دی ہے انہوں نے تحمل کا مظاہرہ کیا، صبر کا مظاہرہ کیا۔ بھائی کی شہادت کی خبر سنی، ظاہر ہے کہ دل میں غم آیا لیکن صبر کیا۔ جب منزل آئی کہ باپ کی شہادت کی خبر سنی تب بھی صبر کیا، لیکن جیسے ہی سنا کہ شوہر شہید ہوئے تو گریہ کیا ہے، بے ساختہ گریہ۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ زینب، کیا تمہارے بھائی سے تمہیں محبت نہیں تھی؟ ان کا غم تمہارے لیے بڑا نہیں تھا؟ اب یہ اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں، رسول اللہ نے دوسرے انداز میں سوال کیا ہوگا، یقیناً جو روایات ہیں ان کا لب و لہجہ کچھ اور ہے۔ تو پیغمبر نے سوال کیا ہے کہ کیوں میں نے 2 خبریں تمہیں اس سے پہلے شہادت کی تھی، یہ کیفیت نہیں تھی، یہ کیفیت کیا ہے جو تمہارے شوہر کے سلسلے سے؟ تو جو جواب دیا ہے وہ بہت ہی حساس ہے۔ کہا کہ نہیں، مجھے اپنے بھائی سے بھی محبت تھی، باہر بھائی سے اگر بہن محبت نہ کرے گی تو کون محبت کرے گا؟ بہن جانتی ہے کہ بھائی سے کتنی محبت ایک بہن کرتی ہے، بہن کو پتہ ہے بھائی بہن کے لیے کیا ہوتا ہے، باپ سے کتنی محبت ایک بیٹی کو ہوتی ہے یہ بیٹی جانتی ہے۔ کہتی ہیں رسول اللہ بات یہ نہیں ہے، بات محبت کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میرے شوہر کی شہادت کے بعد میرے بچے یتیم ہو گئے، جب میرے بچے یتیم ہو گئے تب یتیمی کے
ساتھ جب یہ میرے سامنے آئیں گے اور جو گریہ کریں گے تو انہیں دلاسا دینے کے لیے میرے لیے اب منزل بہت سخت ہوگی، اس لیے کہ میرے بچے یتیم ہو گئے ہیں۔ تو عزیزو جب کوئی یتیم ہو جاتا ہے تو اس کو تسلی دینا، اس کو دلاسا دینا، اسے سمجھانا بہت سخت ہوتا ہے۔ عزیزو یہی مرحلہ سید سجاد کے ساتھ بھی ہے کہ سید سجاد دیکھ رہے ہیں کہ میری چھوٹی بہن سکینہ یتیم ہے اور میری طرح یتیم ہے۔ اب جب یہ یتیمہ ہے تو مختلف مراحل ایسے ہیں کہ جہاں پر یہ اپنے بابا کو یاد کر کے روتی ہے، جب شمر تماچے مارتا ہوگا، جب تازیانے مارتا ہوگا، خولی درے لگاتا ہوگا، تب سکینہ فریاد کرتی ہوگی۔ جب سکینہ فریاد کرتی ہوگی، جب کسی ایسے مرحلے پر کہ جب باپ کا سایہ اٹھ جائے اور کوئی یتیم ہو اور گریہ کر رہا ہو تو ہر ایک آگے بڑھتا ہے۔ یقیناً سید سجاد جب دیکھتے ہوں گے کہ شمر میری چھوٹی بہن کے تماچے مار رہا ہے تو آگے بڑھ کے لینا چاہتے ہوں گے کہ اپنی بہن کو کلیجے سے لگا لے، لیکن مجبور ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، گلے میں توقے خاردار ہے۔ اب سید سجاد کی اس مصیبت کا انسان اندازہ لگائے کہ کیا کچھ مصیبت ہے جسے شام و کوفہ کے بازاروں میں سید سجاد نے برداشت کیا ہے کہ سکینہ کے تماچے لگتے ہوئے دیکھے لیکن کچھ کر نہ سکے، کچھ کہہ نہ سکے۔ یہی وہ منزل ہے جب کسی نے پوچھا اے سید سجاد ارے سب سے زیادہ مصیبت کہاں پہ پڑی، تو سید سجاد کے سامنے ارے کہیں شام کا بازار آیا، کہیں وہ مرحلہ آیا جہاں منادی ندا دے رہا تھا حاضی زینب، حاضی رقیہ، حاضی ام کلثوم، ارے آؤ تماشا بینو، تماشا دیکھو، یہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ یہاں پر سید سجاد دیکھ رہے ہیں کہ ارے کس طرح سے اہل حرم کو تماشیوں کے درمیان متعارف کرایا جا رہا ہے۔ کہیں دیکھ رہے ہیں کہ سکینہ کے تماچے مارے جا رہے ہیں۔ ارے جیسے ہی کسی نے پوچھا سر کو جھکا کے کہا الشام الشام الشام، سب سے زیادہ مصیبت شام کے بازار میں، شام کے دربار میں میرے اوپر پڑی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا مختصر سی عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہر مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں شعور حسینیت، شعور بندگی، شعور حیات عنایت فرما۔ میرے مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس منحوس وبا کے سائے سے بشریت کو محفوظ فرما، خاص طور پر عاشقان حیدر کرار کو اس وبا سے محفوظ رکھ۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا جو اس وبا میں یا کسی دوسری بیماری میں گرفتار ہیں ان کو شفاء کامل اور عاجل عنایت فرما، نظام اسلامی کی حفاظت فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا رہبر انقلاب اسلامی کو طول عمر عنایت فرما۔ مراجع کرام علماء اعظام کا سایہ ہمارے سر پر قائم و دائم رکھ۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ مت جانا آزاد پرندوں سے کہہ دو، زندان سے ہو کے مت جانا، مر جائے گی ایک بچی رو رو، مر جائے گی ایک بچی رو رو، مر جائے گی ایک بچی رو رو، زندان سے ہو کے مت جانا۔ آزاد پرندوں سے کہہ دو، زندان سے ہو کے مت جانا، آزاد پرندوں سے کہہ دو، زندان سے ہو کے مت جانا، آزاد پرندوں سے کہہ دو، زندان سے ہو کے مت جانا، آزاد پرندوں سے کہہ دو، زندان سے ہو کے مت جانا، مر جائے گی ایک بچی رو رو، مر جائے گی ایک بچی رو رو، زندان سے ہو کے مت جانا، آزاد پرندوں سے کہہ دو، زندان سے ہو کے مت جانا، آزاد پرندوں سے کہہ دو، زندان سے ہو کے مت جانا، مر جائے گی ایک بچی رو رو، مر جائے گی ایک بچی رو رو، زندان سے ہو کے مت جانا، آزاد پرندوں سے کہہ دو، زندان سے ہو کے مت جانا، آزاد پرندوں
پرندوں سے کہہ دو زندان سے ہو کے مت جانا. آتی ہے وطن کی یاد اسے جب گھر کو پرندے جاتے ہیں. آتی ہے وطن کی یاد اسے جب گھر کو پرندے جاتے ہیں. رو رو کے رلاتی ہے سب کو، رو رو کے رلاتی ہے سب کو، زندان سے ہو کے مت جانا. آزاد پرندوں سے کہہ دو زندان سے ہو کے مت جانا. آزاد پرندوں سے کہہ دو زندان سے ہو کے مت جانا. پڑ جائے گی گر بچی کی نظر، مر جائے نہ ہے اس بات کا ڈر. پڑ جائے گی گر بچی کی نظر، مر جائے نہ ہے اس بات کا ڈر. للہ ذرا سا رحم کرو، للہ ذرا سا رحم کرو، زندان سے ہو کے مت جانا. آزاد پرندوں سے کہہ دو زندان سے ہو کے مت جانا. آزاد پرندوں سے کہہ دو زندان سے ہو کے مت جانا. اس راہ سے کوئی آئے اگر کہہ دینا قری اس کے جا کر. اس راہ سے کوئی آئے اگر کہہ دینا قری اس کے جا کر. اے بھائی صدا میری سن لو، اے بھائی صدا میری سن لو، زندان سے ہو کے مت جانا. آزاد پرندوں سے کہہ دو زندان سے ہو کے مت جانا. آزاد پرندوں سے کہہ دو زندان سے ہو کے مت جانا. تم شوق سے اپنے گھر جاؤ، آرام سکون جا کر پاؤ. تم شوق سے اپنے گھر جاؤ، آرام سکون جا کر پاؤ. بس یاد رہے اتنا سب کو، بس یاد رہے اتنا سب کو، زندان سے ہو کے مت جانا. آزاد پرندوں سے کہہ دو زندان سے ہو کے مت جانا. آزاد پرندوں سے کہہ دو زندان سے ہو کے مت جانا. گر شام تلک آ جانا کبھی، آپس میں یہ طے کر لینا سبھی. گر شام تلک آ جانا کبھی، آپس میں یہ طے کر لینا سبھی. اب راہ بدل کر ہی گزرو، اب راہ بدل کر ہی گزرو، زندان سے ہو کے مت جانا. آزاد پرندوں سے کہہ دو زندان سے ہو کے مت جانا. آزاد پرندوں سے کہہ دو زندان سے ہو کے مت جانا. کانوں سے ہے اس کے خون بہتا اور پہنے ہوئے ہے کرتا جلا. کانوں سے ہے اس کے خون بہتا اور پہنے ہوئے ہے کرتا جلا. پہنچے نہ کوئی ایذا اس کو، پہنچے نہ کوئی ایذا اس کو، زندان سے ہو کے مت جانا. آزاد پرندوں سے کہہ دو زندان سے ہو کے مت جانا. آزاد پرندوں سے کہہ دو زندان سے ہو کے مت جانا. لکھ اور تو اتنا میرے قلم، ہر ایک پرندے تک زیغم. لکھ اور تو اتنا میرے قلم، ہر ایک پرندے تک زیغم. پیغام یہ میرا پہنچا دو، پیغام یہ میرا پہنچا دو، زندان سے ہو کے مت جانا. آزاد پرندوں سے کہہ دو زندان سے ہو کے مت جانا. آزاد پرندوں سے کہہ دو زندان سے ہو کے مت جانا. مر جائے گی ایک بچی رو رو، مر جائے گی ایک بچی رو رو،
مر جائے گی کہ بچی رو رو زندان سے ہو کے مت جانا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین